الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دینی بھائیوں بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو 2 تہوار دیے گئے ہیں۔ ابھی آج سے 2 مہینے پہلے قریب ہم نے عید الفطر کے عنوان سے ایک ہمارا عید کا تہوار منایا، اور دوسرا جو انشاءاللہ قریب 5-6 دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ ہے عید الاضحیٰ کا تہوار۔ یاد رکھیں، یہ عید الاضحیٰ، عید الفطر یہ مسلمانوں کے خاص تہوار ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے شکرانے میں بندوں نے اللہ کے سامنے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مانگنے کا موقع دیا کہ عید کے دن میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تجھ کو عطا کروں گا۔ اسی طریقے سے یہ ایام ذی الحجہ جو 10 دن کہلاتے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ برکت اور ثواب کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں کچھ چیزیں ہمارے اوپر ضروری قرار دی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے قربانی، جو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ ان 3 دنوں کے اندر صاحب استطاعت شخص پر واجب ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے اگر وہ کرے تو مستحب ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے اور کب واجب ہے اور کیوں واجب ہے، یہ 3 سوال بہت اہم ہیں۔ قربانی کب واجب ہے، کیوں واجب ہے اور کس پر واجب ہے۔ تو قربانی جن لوگوں پر واجب ہے ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ کیا ہو؟ مسلمان۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی آزاد ہو۔ اب تو سبھی آزاد ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں، آزاد ہو۔ تیسری شرط ہے عاقل بالغ ہو، عقل والا ہو۔ اگر پاگل ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے نابالغ بچہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب یعنی جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا ضرورت سے زائد اتنا سامان کسی کے پاس ہو۔ ابھی میں جمعہ سے پہلے قیمت نکال کر آیا تو آج 1 تولے کی قیمت چاندی کی 750 روپے ہو رہی ہے۔ 1 تولہ یعنی 10 گرام۔ اگر 75 روپے گرام چاندی ہے تو 10 تولے کی کتنے ہو رہے ہیں؟ 750 روپے ہو رہے ہیں۔ اب 750 کو اگر ہم ضرب دیں گے کتنے میں؟ 52.5 تولہ چاندی کے اندر، تو کل رقم بن رہی ہے وہ 39,725 روپے۔ کتنی؟ 39,725۔ یہ آگے پیچھے کچھ ہوگا تھوڑا سا۔ تو جو آدمی 39,725 اس کو 40 کر دیجئے،
جو آدمی 40,000 کا آج کے وقت مالک ہے، جس کے پاس اتنی لاگت اتنی مالیت ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاندی کی شکل میں ہو، یا دونوں کی شکل میں ہو، یا پیسوں کی شکل میں ہو، یا اکاؤنٹ جو ہمارے بینک کے اکاؤنٹ ہے اس کی شکل میں ہو، غرض یہ کہ ہماری ملکیت میں وہ چیز ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات یہاں ملحوظ رکھیں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ آدمی پر حولان حول یعنی مال پر حولان حول گزرنا ضروری ہے، یعنی 1 سال کا مکمل ہونا آدمی کے لیے ضروری ہے، تب جا کر زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن قربانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آدمی قربانی کے تیسرے دن عصر کے بعد اس کے پاس 40,000 روپے آ رہے ہیں تو اسی وقت اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں تھے جی، عید کے دن اس کے پاس، عید الفطر کے دن اس کے پاس اتنی مقدار آ گئی، کیا اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے؟ تو بالکل جیسے صدقۃ الفطر ایک دن میں بھی آدمی پر واجب ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر کچھ لمحے اور کچھ گھنٹے باقی ہوں اور آدمی 40,000 کا گویا کہ مالک بن رہا ہو، 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی طاقت استعداد اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو اس آدمی پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو کس پر واجب ہے وہ آپ کو بتا دیا، مسلمان ہونا، صاحب نصاب ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ اس کے شرائط ہے۔ تو کب قربانی ہے؟ قربانی 3 دن ہی میں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، ان 3 دنوں کے علاوہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ ابھی مجھے فرصت نہیں ہے، 3 دنوں کے اندر سفر ہے، یہ ہے، بعد میں ایک قربانی کے بدلے میں 100 جو ہے تو جانور ذبح کر دوں گا، تو خدا کی قسم وہ ان دنوں کی قربانی کا ثواب نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آخر خون بہا کر کیا ملنے والا ہے؟ جو عقل کے تناظر سے سوچنے والے ہیں، دوسری عبادتوں کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہے، دوسری عبادتوں کا دنیاوی اعتبار سے، جیسے مثال کے طور پہ آدمی نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی پابندی سے نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی جسمانی صحت اور طاقت برقرار رہتی ہے، کیونکہ نماز میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ساری چیزیں ہیں، بہت سے ڈاکٹروں کا اس کے اوپر سرچ ہے، تو نماز کا ظاہری فائدہ بھی انسان کو ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کے جہاں اخروی فائدے ہیں، آخرت کے اعتبار سے جہاں اس کا فائدہ ہے، تو دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ بھوکے رہنے سے بیماریاں آدمی کو نہیں لگتی ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ آج جائیے باہر ممالک میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہیں دن بھر، تو دیگر اعمالوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو ان کو اشکال ہوتا ہے کہ سال میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے تو گویا کہ نقصان ہوتا ہے اور وہ پیسہ صرف نالیوں میں بہتا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق نہیں رکھتے، یا جن کو اللہ تعالیٰ سے عشق نہیں ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ کے فرامین کی اہمیت نہیں ہے، یہ ایسے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے۔ اور جو عشق والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عشق والوں کو دیکھ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں کہ یہ ہماری محبت میں ہمارے لیے جانور ذبح کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اس کے لیے اعلیٰ مثال ہمارے لیے سامنے لا کر کھڑی کر دی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیسا اللہ اکبر، کیسے آپ نے عشق کا مظاہرہ کیا اور کیا آپ نے قربانی کا نمونہ پیش کیا۔ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ تو یاد رکھیں یہ قربانی، یہ عربی کے جملے، عربی کا لفظ ہے قربان، اس سے نکلا ہے۔ قربان کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو پیش کرنا، تو قربانی بھی اسی سے ہے۔ تو دیگر عبادتوں کے مقابلے میں قربانی کے اندر جو ہے تو بڑا امتحان آدمی کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیگر چیزوں کا تو فائدہ اس کو نظر آتا ہے، لیکن قربانی میں بڑا امتحان آدمی کا ہے۔ جو خاص طور پر جو عام طور پہ پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں، جو لوگ جن کو پیسہ ہی ہر جگہ کمانے کی وہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگ قربانی کرنے میں ذرا ہچکچاتے بھی ہیں، اور وہ عقل کی نظر سے سوچتے ہیں یار اس میں کچھ فائدہ تو ہے نہیں، پھر کیوں قربانی ہم کریں؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں تو وہ تو قربانی پر بھی اعتراض کرتے ہیں
تو لطیفے کے طور پر ایک واقعہ آپ نے سنایا، پوچھا کہ بھائی آپ جنت میں جاؤں گے کہ جہنم میں جاؤں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی جہاں 2-4 روپے کا فائدہ ہو جائے وہاں لے کے چلو، اگر جہنم میں بھی 2-4 روپے کا فائدہ ہو رہا تو وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو جن کو پیسوں سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ سامنے کیا ہے، نفع ہے یا نقصان ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی عشق ہوتا ہے تو پھر وہ پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے وہ قربانی کا جو ہے تو منظر پیش کرتے ہیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے جیسا منظر پیش کیا، قیامت تک کہ کوئی ایسا منظر پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نا، عقل بھی اس کو گوارا نہیں کرتی کہ ایک تو سب سے پہلے کسی کی جان لینا، یہ ایسا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ کسی کی زبردستی جان لینا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو مارنا۔ تو پہلا تو یہ مسئلہ عقل اس کو گوارا نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی معصوم بچے کی جان لینا۔ کیسا بچہ؟ معصوم چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی جان کا جو تو سوال کیا گیا، عقل نے اس کو گوارا کی۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں اور جو ہے تو ذبح کر رہے ہیں، اور پوری تیاری ہو رہی ہے، اور ذبح کی ایک دم چھری بھی چلا دی گئی، لیکن چھری بھی چلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ امتحان میں پورے اترے، اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سورہ صافات کے اندر ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے بیٹے ابراہیم ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور پورا واقعہ جو ہے تو اپنے بیٹے کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بیٹا خوشی خوشی تیار ہو رہا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے، فرمان الہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، تو اب یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، جب آپ چھری چلاؤ، جب آپ مجھے قربان کرنے کے لیے قریب آؤ تو آپ جو ہے تو میرے ہاتھ پیر باندھ دینا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ پیر باندھ دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرے ہاتھ پیر کو نہ باندھیں، اور جب آپ چھری چلائیں تو چھری چلنے کی وجہ سے میں بھی ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہوں، میں حرکت کرنے لگوں، اور حرکت کرنے کی وجہ سے خون کے قطرے جو ہے تو میرے کپڑوں پر اڑ جائیں، اور جب یہ کپڑے میری والدہ دیکھیں گی تو اس کو افسوس ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو یہ کہہ کر نہیں نکلے تھے کہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ سچ بتائیے، اگر ماں کو کہہ کر لے جاتے تو جانے دیتی تھی ماں؟ کتنی بھی سخت کلیجے کہ اگر آج بھی ہو، اگر بیٹے کو ذرہ برابر بھی کانٹا چبھ جاتا ہے تو ماں کی آہیں نکل جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ ماچس کا چٹکا اگر بچوں کو لگ جائے تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو یہ کہہ کر جاتے کہ میں اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں تو بتا اجازت دیتی تھی؟ تو یہ ان کو احساس ہے کہ کہیں والدہ کو میرا کرتا ہاتھ نہ لگ جائے تو ان کو افسوس نہ ہو، اس لیے آپ مجھے اس طریقے سے ذبح کیجئے کہ میرے خون کے چھینٹے بھی میرے کپڑوں پر نہ آئیں۔ اور دوسری ترکیب کیا دے رہے ہیں کہ ابو جی آپ جو ہے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ عین چھری چلانے کا موقع ہو اور باپ کی محبت، باپ ہوتا ہے بیٹا کتنا بھی ستائے لیکن باپ کی محبت کہیں نہ کہیں جاگ اٹھتی ہیں، آدمی کو سوچنے پر مجبور کرتی کہ نہیں آخر یہ میرا بیٹا ہے، آپ کو حکم اللہ کا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ کو جو ہے تو اس کام کے کرنے سے روک دیں، اس لیے ابو جی آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے اپنی پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو آپ مجھے جو ہے تو الٹا لٹا دیجیے۔ کیسا الٹا؟ قرآن کریم میں بھی وہی تعبیر استعمال کی گئی، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب دونوں نے فرما برداری کی، یعنی ہمارے حکموں کو مان لیا، قبول کر لیا، اور اے ابراہیم آپ نے اپنے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل مطلب الٹا لٹا دیا، پیشانی نیچے، تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ جب آپ چھری چلائے تو میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا
کہ اے ابراہیم تم نے ہمارے فیصلے کو مان لیا، تم نے ہمارے فیصلے کو قبول کر لیا، اب ہمارا فیصلہ یہ ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب پورا کر کے دکھایا، اب اپنی آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہو کر پڑا ہے اور معصوم اسماعیل بازو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کرشمہ دکھلایا اور یہ معجزہ دکھلایا، اور اسی کی یادگار میں آج مسلمان قربانی کی یادگار کو زندہ کرتا ہے، اور صاحب حیثیت ہونے کے حیثیت سے قربانی کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قربانی میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ پہلے بھی بہت کثرت سے انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے قربانی کی ہیں، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، آپ کے جو ماننے والے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بہت زیادہ قربانیاں کی ہیں۔ ہم کو تو سال میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، انہوں نے بار بار کی ہیں، اور ان کی قربانی ایسی ہوتی تھی کہ قربانی کرو اس کو پہاڑ پہ لے جا کر ڈال دو، جی آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس آگ کو اس قربانی کیے ہوئے جانور کو کھا لیتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ قبول ہے۔ لیکن ہمارے لیے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے نہیں، دونوں ہاتھوں میں لڈو، امت محمدیہ کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ ایک اللہ کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے، پہلی قوم جو ہے تو گوشت کو استعمال نہیں کر سکتی تھی، کھا بھی نہیں سکتے تھے اس کو، لیکن دونوں ہاتھوں میں لڈو ہمارے یہ ہیں کہ ادھر اللہ کا بھی حکم پورا کرو اور دوسرا کہ خوب گوشت کھاؤ۔ مسئلے کے اعتبار سے اگر اس کی وضاحت کروں تو آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ ایک آدمی نے قربانی کی اور ایک بوٹی بھی کسی کو تقسیم نہیں کی، مثال کے طور پر ہم تو اخلاقی طور پر اس کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے لیے رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ لیکن مسئلے کے طور پر یہ بات ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کو زیادہ گوشت کھانے کا شوق ہو اور دل نہیں مان رہا کہ دوسروں کو نہ دیا جائے، اور پورا کا پورا جو ہے تو اکھا جانور اپنے گھر پر فریج میں ڈی فریج میں رکھے اور مہینہ 2 مہینے تک اس کو کھائے، تب بھی اس کی قربانی صحیح ہے۔ سمجھ رہے؟ وہاں تو ایسا تھا کہ کرو اور پہاڑ پہ لے جا کے ڈال دو، یا کرو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور پورا کا پورا اکھا حصہ اگر تم اکیلے بھی کھائیں گے تو بھی تمہاری قربانی صحیح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرما دی، دوسری قوموں میں یہ چیز نہیں تھی۔ پھر قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اللہ تک تمہارا گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تک تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنا تقوی کے اعتبار سے مجھ سے مل رہے ہو، کتنی قربت میری حاصل کر رہے ہو، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہے نہیں ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، کسی قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے، خون تو ہم دفن کر دیتے ہیں، نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اللہ کے پاس تو دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت ہم کو بنایا ہے، اگر ہمارے پاس 40,000 کی مالیت موجود ہے، سونے یا چاندی کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، یا کیش کی شکل میں، یا اکاؤنٹ کی شکل میں، تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ہم یہ محبت کا نذرانہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش کرتے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے، مال کی محبت ہے، اور اللہ کا ڈر دور دور تک ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم علماء سے پوچھے، وقت تو ہو گیا، علماء سے پوچھے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، وہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ قربانی ایک عاشقانہ عبادت ہے، یہ عقل کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، عقل کے اعتبار سے دور دور تک سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عقلوں کو جھکانا تھا، اللہ تعالیٰ کو بندوں کو یہ بات سمجھانا تھا کہ جو چیز تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بس یہی ہمارا حکم ہے، اس کو مانو۔ اگر تم مانتے تو گویا کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، تم ہمارے سے تعلق کو برقرار رکھنے کی جو ہے تو فراق میں ہو، تم ہم سے تعلق کو بڑھانے کی فراق میں ہو۔ قربانی واقعی ایسا عمل ہے جو عقل کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جانور کی جان لی جا رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، ذرہ برابر جو ہے تو دور دور تک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری عقلیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اسی عقل کو جھکانے کے لیے کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، چاہے تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں قربانی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی استعداد رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ پر نماز پڑھنے کے لیے آئے، کوئی حق نہیں ہے اس کو۔ اور فضیلت کے طور پر یہ فرمایا کہ قربانی کے اندر جو جانور ذبح کیا جائے گا، اس کے بدن پر جتنے بال ہوگے، اس کے جسم پر جتنے بال ہوگے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی اس کو ملے گی۔ خون زمین پر گرنے سے پہلے، ابھی تو ادھر چھری نہیں چلی، ادھر تو خون زمین پر نہیں گرا، اس سے پہلے آدمی کے مقامات بڑھ جائیں گے۔ تو ہم اس قربانی والے عمل کو ہلکے میں نہ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاحب حیثیت بنایا، ہمارے پاس 40,000 کی ملکیت موجود ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ مستورات، آج مستورات کے پاس سونا 40 نہیں لاکھوں روپے کا ہے، لیکن مستورات کے اندر قربانی کا رواج نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں قربانی کا ایک رواج یہ ہے کہ اس سال ہماری طرف سے ہو گئی، اگلے سال ابا کی طرف سے، پھر اس کے بعد بچوں کی طرف سے۔ یاد رکھیں بچوں پر ابھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر بچوں کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو نفلی قربانی ہو جائے گی، مرحومین پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں گے تو نفلی قربانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے دیکھیں کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر میرے بھائیوں آپ نے قربانی کے ہونے کے باوجود اپنا حصہ قربانی میں نہیں رکھا اور اپنے مرحوم والد کی طرف سے کیا تو ان کو نفل قربانی کا ثواب ملے گا، لیکن آپ واجب قربانی کے چھوڑنے کے گناہگار ہوں گے۔ آپ کی اہلیہ پر قربانی واجب ہے، اگر اہلیہ جو ہے تو آپ کی والدہ کی طرف سے پیسے دے دیتی ہے مثال کے طور پر، یا وہ اپنے والد کی طرف سے دیتی ہے اور خود کی قربانی نہیں کرتی ہیں تو وہ گناہگار ہوں گی، ان کو نفلی ثواب تو ملے گا۔ اس لیے جو پہلے مالک ہے ہر سال یہ بھی رواج ختم کیجئے کہ اس سال ہماری طرف سے ہو گئی تھی، اب بڑے بھیا کی طرف سے ہم کر رہے ہیں، ابا کی طرف سے۔ اگر ابا کے پاس 40,000 کی ملکیت نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور ہمارے پاس 40,000 کی ملکیت ہے، 15 سال کے ہم ہو گئے، بالغ ہو گئے تو ہم پر قربانی واجب ہے، اگرچہ ابا 60 سال کے کیوں نہ ہو۔ تو قربانی میں عمر کا اعتبار نہیں کہ پہلے بڑے ہیں تو ان کی طرف سے کریں گے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ مالک ہے یا وہ مالک ہے۔ ہاں اگر ابا مالک ہے، ہماری ساری جو ہے تو کمائی ابا کے پاس جاتی ہے، تو پھر ابا اس کے اگر مالک بن گئے پوری پراپرٹی کے تو پھر ابا کو اختیار ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کریں، اختیار نہیں ان پر ضروری ہے، اور بچوں کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کماتے ہیں اور ہمارے پیسے اپنے ہی پاس رکھتے ہیں، یعنی ہماری آمدنی کے ہم ہی مالک ہیں، تو پھر اس صورت میں ہر ایک پر فردن فردن قربانی واجب ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو اگر مسائل نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو پھر کسی موقع سے ملاقات کے ذریعے سے بھی 6-7 دن باقی ہیں، ہم اس کو ضرور پوچھ کر جو ہے تو عملی طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، بہت سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کے اندر عقیقہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے بچوں کی طرف سے، تو یاد رکھیں بچوں کی طرف سے قربانی کے اندر عقیقہ کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ شمار ہوگا۔ دوسری بات کہ قربانی کے جانور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا کیسا ہے، تو یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ سعادت مندی یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 7 حصوں میں 1 حصہ رکھ لے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اپنی امت کی طرف سے ایک قربانی کی ہے، تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم حضور کی طرف سے قربانی کریں، لیکن مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا